الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر معین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عزیزان محترم، گرین آئی لینڈ یوتھ فورم جو گرین آئی لینڈ ٹرسٹ کا ایک ذیلی ادارہ ہے، اس کے تحت آج یہ ڈرا کا ایک پروگرام ہے کہ جس کے اندر گور حکمت کا جو 19th ایڈیشن ہے، جو مباہلہ کے موقع پہ لانچ ہوا تھا۔ مباہلہ کا ایک خاص ٹاپک تھا کہ دلیل حقانیت رسالت و اہل بیت علیہ السلام کو واضح کیا جائے اور اس کے اوپر جو ہے کتابچہ تیار کر کے آپ مومنین کی خدمت میں پیش کیا جائے۔ گرین آئی لینڈ یوتھ فورم جو کہ کراچی کے اندر یہ ادارہ جو ہے وہ موجود ہے، اور اسپیشلی کراچی میں اپنے آفس کے تحت یوتھ کے لیے بالخصوص و بالعموم مومنین کے لیے مختلف قسم کے پروگرامز جو ہے وہ ارینج کیا کرتا ہے۔ کچھ پروگرامز ریگولر اور ڈیلی بیسس کے اوپر ہوتے ہیں، جس میں اسپیشلی اسپورٹس کا پروگرام جو انڈور نوجوانوں کے لیے، جوانوں کے لیے، بچوں کے لیے انڈور اسپورٹس کی ایکٹیویٹیز ہے، جم کے ایکٹیویٹیز ہے، تاکہ یہاں آ کر وہ غیر نصابی سرگرمیوں کے اعتبار سے اپنا وقت جو ہے وہ ایک مناسب، صاف ستھرے اور پاکیزہ ماحول میں گزار سکے، تاکہ وہ کسی غیر شرعی یا غیر اخلاقی ایکٹیویٹیز میں ملوث ہوئے بغیر اپنے ایسے وقت کو کہ جس کے اندر وہ اپنی صحت مندانہ سرگرمیوں میں ملوث ہو کر وقت گزار کر اپنی تعلیمی اور اپنی دیگر جو ہے وہ پازیٹیو ایکٹیویٹیز کو بہتر انداز سے انجام دے سکے۔ اس کے ساتھ ساتھ مدارس کا سلسلہ ہے جو شہر کے مختلف حصوں میں، بالخصوص وہ علاقے اربن ایریاز کہ جہاں پر اس کا رجحان کم ہے اور آبادیاں جو ہے وہ اتنی زیادہ افورڈیبل نہیں ہے کہ مدارس کو یا دینی تعلیم جو ہے اس کو اس انداز سے وہاں پر لوگوں نے مہیا کیا اور ان علاقوں میں پہنچتے ہیں، کہیں پر سیٹرڈے کلاس کی صورت میں، کہیں سنڈے کلاس کی صورت میں، کہیں ریگولر کلاس کی صورت میں شہر کے مختلف علاقوں کے اندر ان پروگرامز کو چلاتے ہیں، جیسے ناز آباد بنگش کالونی ہے، اے بی سینیا ہے، چشتی نگر ہے، بٹائی آباد ہے، اور اس کے ساتھ اب سادات امروہہ کالونی کے اندر بھی سلسلے کو شروع کیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ ماہ رمضان المبارک کا رمضان دینیات کلاسز ہے، جو انہی علاقوں میں تھوڑے کچھ اور علاقوں کو اضافہ کر کے، جیسے بلدیہ کا علاقہ اس کے اندر اضافہ ہو جاتا ہے، اور ان علاقوں کے اندر جو ہے وہ ہم رمضان ایکٹیویٹیز کرتے ہیں۔ تقریباً 1500 سے 1700 بچے جو ہے اس پروگرام کے اندر شریک ہوتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ماہ رمضان کے اندر وسیلۃ النجات کے نام سے ایک پروگرام ہوتا ہے، جس کو رجب المرجب کے مہینے میں لانچ کیا جاتا ہے، جس پروگرام کا کور تھیم یہ ہے کہ وہ دعائیں، وہ تعقیبات، وہ زیارات اور وہ نمازیں جو کہ گرچہ کے مستحب ہے مگر ایک اہل بیت کے چاہنے والے کی زندگی کا حصہ ہے، اسے یاد کرایا جاتا ہے، اور اس کے یاد کرنے پر 5 مختلف گروپس کے اندر پوائنٹس کی صورت میں کیش انعامات دیے جاتے ہیں۔ یہ سلسلہ اس انداز سے چلتا ہے کہ اگر کوئی 5 سے 7 سال تک اس سلسلے کا حصہ رکھے تو ایک بہت بڑی تعداد میں اس کو دعائیں جو ہے وہ حفظ ہوتی ہے۔ زندگی کے کسی حصے میں، کسی علاقے میں گیا ہو، کوئی کتاب اویلیبل نہ ہو، تو اہل بیت علیہ السلام کی جانب سے سکھائی گئی باتوں کے ذریعے سے اپنی زندگی کی، اس دنیا کی زندگی کو بھی اور اس دنیا کے بعد کی اخروی زندگی کو بھی بہتر انداز سے گزار سکتا ہے، خدا اور اہل بیت سے توسل کر کے اپنی مشکلات میں اور اپنی نعمتوں کو مزید مستحکم اور بابرکت بنا سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ جو سلسلہ ہے جس کے تحت آج آپ کے سامنے لکی ڈرا یا جن لوگوں نے اس کتاب کے ترغیب مطالعہ پروگرام میں حصہ لیا، بک ریڈنگ کمپٹیشن میں، دنیا کے مختلف علاقوں سے، کیونکہ یہ جو سلسلہ ہے فزیکل بکس بھی اس میں جو ہے وہ تقسیم کی جاتی ہے، جو مباہلہ دلیل حقانیت رسالت و امامت کے لیے، اور یہ سلسلہ جسے آپ کو بیان کیا کہ 19واں ایڈیشن ہے۔ سب سے پہلا ایڈیشن جو ہمارے سامنے موجود تھا اس کا، وہ سیرت امام حسن مجتبیٰ اور صلح امام حسن کا تجزیہ تھا۔ اس کے بعد یہ سلسلہ چلتا رہا۔ سن 2011 میں یہ پہلی بک جو ہے وہ 1432 ہجری میں لانچ ہوئی تھی۔ اس کے بعد ہر 3 سے 4 مہینے میں یہ ایک بک ریڈنگ کمپٹیشن کی صورت میں مومنین کے درمیان موجود ہوتی ہے۔ دوسرا سلسلہ شہزادی کونین کی غم انگیز داستان۔ تیسرا اس کا ایڈیشن جو تھا وہ جناب زہرا کے فضائل و مختصر حالات زندگی۔ چوتھا محسنان اسلام جو جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا اور جناب ابو طالب کی زندگی پہ تھا۔ اس کے بعد 5واں سلسلہ جو اس کا تھا وہ عظمت اور اثبات ولایت امیر المومنین علیہ السلام کے موضوع پہ تھا۔
اس کے بعد زیارت امام حسین پر ایک بکلیٹ شائع کیا گیا. اس کے بعد جناب فاطمہ زہرا اور ان کا مثالی خاندان کے عنوان سے 7واں ایڈیشن تھا. 8واں ایڈیشن اس کا اہم آخری زمانے کا مومن تھا. 9th ایڈیشن اس کا رجعت کے موضوع پہ تھا جو کہ تشیع کے عقائد میں سے ایک اہم عقیدہ ہے. اس کے بعد 10واں ایڈیشن قبر و قیامت کے موضوع پہ تھا. 11واں ایڈیشن امام حسن عسکری کے موضوع پہ تھا. اور پھر اس کے بعد ولایت حضرت زہرا یہ 12th ایڈیشن تھا. 13th ایڈیشن اس کا سیرت امام محمد باقر علیہ السلام. 14th ایڈیشن امام جعفر صادق علیہ السلام کی سیرت پہ تھا. اور 15th ایڈیشن امام جعفر صادق علیہ السلام کی سیرت کا دوسرا حصہ تھا. 16th ایڈیشن 8ویں امام امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام کی سیرت پہ تھا. 17th ایڈیشن امام رضا کی سیرت کا ہی دوسرا حصہ تھا. اور 18th جو اس سے پہلے کا ایڈیشن تھا وہ سیرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام پہ تھا. اور یہ 19th ایڈیشن مباہلہ کے موقع کے اوپر پیش کیا گیا جس کا انعامی سلسلہ جو ہے وہ اس کا کچھ دیر بعد ہی آپ کے درمیان ڈراز کیے جائیں گے. اور جو 5 خواتین اور 5 مرد حضرات کے درمیان وہ افراد جنہوں نے سب سے زیادہ نمبرز لیے ان کے درمیان خصوصی انعامات کا سلسلہ. اور انشاءاللہ پیر کے دن سے جن لوگوں نے 33% 33% یا اس سے زائد نمبر حاصل کیے، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس دفعہ لاک ڈاؤن کی سچویشن کی وجہ سے فزیکل اپیئرنس بہت مشکل تھی. پچھلی بار اور مشکل تھی. اس وقت 406 افراد جو ہے ہمارے ساتھ اس پروگرام میں شریک ہوئے تھے. اس دفعہ یہ تعداد بڑھ کر 724 لوگوں تک پہنچ چکا ہے. اس کی ہسٹری یہ کہ اس میں تقریباً 2200 کے قریب تک لوگ حصہ لیا کرتے تھے، لیکن چونکہ یہ لاک ڈاؤن ہے، فزیکل اپیئرنس ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس سلسلے کے اندر ایک تھوڑی سی تبدیلی بھی لائی گئی ہے. یہ آن لائن ٹیسٹنگ سسٹم یا آن لائن بک ریڈنگ سسٹم کے طور پہ تو پہلے سے موجود تھا، لیکن اب ہمارا اپنا سرور ہے جسے LMS کہتے ہیں، لرننگ مینجمنٹ سسٹم. ہمارے اپنے سرور پر یہ بک باقاعدہ PDF کی صورت میں موجود ہے، رومن کی کیفیت میں بھی ہے، اور اردو جو ہے وہ بکس کی صورت میں بھی ہے. دنیا بھر کے وہ افراد جو اردو ڈائریکٹ نہیں پڑھ سکتے وہ رومن پڑھ سکتے، حتیٰ کہ وہ افراد جو ریڈنگ کر ہی نہیں سکتے ان کے لیے ہم نے ایک تیسرا آپشن کریٹ کیا ہے جو پچھلی بار سے لانچ ہو چکا ہے. یعنی 18th ایڈیشن میں بھی وہ سلسلہ تھا، 19th میں بھی ہم نے اس کو کنٹینیو کیا. وہ آڈیو بک یوٹیوب کے اوپر آڈیو بک آج کل ایک بہت ایسا سلسلہ ہے کہ جس سے وہ افراد جن کے پاس فزیکلی بک پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے وہ گاڑی میں جاتے ہوئے موبائلز کے اوپر اپنے کام کرتے ہوئے اپنے گھر میں لگا سکتے ہیں، سفر میں اپنے ساتھ رکھ سکتے ہیں، اور اس بک کو پورا سن کر بھی اس کے امتحان میں شریک ہو سکتے ہیں. تو یہ ایک لرننگ مینجمنٹ سسٹم کے تحت آن لائن سسٹم ہے. دنیا میں کہیں سے بھی کراچی سے باہر، پاکستان سے باہر مومنین اس میں شریک ہو سکتے ہیں. وہ افراد جو ان ویڈیو کو سن رہے ہیں وہ اس پیغام کو پہنچائے تاکہ آل محمد کی جو تعلیمات ہے، جو علوم اہل بیت ہے، زمانے کے امام کے ظاہر ہونے سے پہلے ان علوم سے اپنے آپ کو جو ہے وہ فائدہ مند اور بہرہ مند ہو اس سے، اور زمانے کے امام کے ایک بہترین سپاہیوں میں شمار ہو سکے اہل بیت کی سیرت و کردار کو اپنا کر. اس کے ساتھ ساتھ جو خاص تبدیلی کی گئی، تعداد میں کمی کا سبب وہ سلسلہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن سلسلے کو کلیئر کرنے کے لیے اور اس میں کسی طرح کی چیٹنگ یا کاپی سسٹم کو ختم کر کے بڑا جینوئن اور صاف اور کلیئر سسٹم کے طور پہ کرنے کے لیے ہم نے پہلے سلسلہ یہ تھا کہ ہم بکس دیا کرتے تھے، بکس گھروں پہ مومنین لے کے جاتے تھے، اسے پڑھا کرتے تھے. ابھی بھی اسی طریقے سے بکس 30 دن کا تقریباً ٹائم ہوتا ہے، بک پرچیز کر کے انٹرنیٹ سے ڈاؤن لوڈ کر کے وہ اسے پڑھ سکتے ہیں. لیکن پہلے سلسلہ یہ تھا کہ بک کے ساتھ کتابچہ موجود ہوتا تھا، آپ پڑھتے جائیں، اس کو سالو کرتے جائیں، جو بہت زیادہ شکایت بھی، اور ظاہر سی بات ہے پرسن ٹو پرسن اس کو پکڑنا یہ ایک مناسب فعل نہیں تھا. بعض اوقات پورے سینٹرز نے یہ کام کیا کہ ایک فرد پڑھتا تھا اور وہ باقی سارے بچوں کو یا ساری خواتین اور مردوں کو جو ہے وہ یہ سالو کرواتا تھا. اسی کا سلسلہ ہوتا ہے کہ پھر پورے مدرسے کے اندر ایک ہی طرح کے نمبر، ایک ہی طرح کے ٹک مارکس، ایک ہی طرح کے جوابات ہوتے ہیں. ہمارا مقصد ہر مومن اس کتاب کو خود پڑھے اور خود سالو کرے، تاکہ جو مقصد ہے ڈونرز کا بھی، ادارے کا بھی، اور جو ہونا چاہیے کہ ہر مومن جو ہے وہ اہل بیت کی تعلیمات سے مستفید ہو، نہ فقط جوابات کو ٹک کرے، کچھ انعامات حاصل کر لے. یہ مقصد قطعاً نہیں ہے. لہٰذا جو ہے وہ اس کو کلیئر کرنے کے لیے اس میں کسی طرح کا کوئی اس انداز کا سلسلہ نہ ہو، ہم نے مختلف علاقوں میں ٹیسٹنگ سینٹرز بنا دیے. فزیکلی طور پر ایک دن معین ہوتا ہے، وہ افراد جنہوں نے 30 دن بک پڑھی ہوتی وہ اپنی بک کے ساتھ
ایسا نہیں ہے کہ اوپن بک سسٹم نہیں ہے، بک کے ساتھ آ سکتے ہیں، 45 منٹ کا ٹائم ہوتا ہے، سوالات سامنے موجود ہوتے ہیں، وہ اس کو سالو کریں، جوابات اپنے جمع کرائیں، اور جو ہے وہ اس انداز سے یہ بالکل فیئر ہو. جس نے فارم بھرا ہے، یہ بھی شکایت آتی تھی کہ فارم جو ہے وہ والدہ نے بھرا ہے، اپنی 2 بچوں کا بھی فارم بھر دیا ہے، پڑھا والدہ نے، ان کا بھی سالو کر کے بھیج دیا، گھر میں 3 لوگوں کو انعامات مل سکتے ہیں. تو یہ جو سلسلہ ہے اسے ہم نے ختم کیا. اب جس نے فارم بھرا ہے، جس نے کتاب بھری ہے، پڑھی ہے، وہی اسے سالو کر سکتا ہے. یقیناً جتنی تھوڑی سی سختیاں یا رولز اور ریگولیشن بڑھتی ہے تو پھر دائرہ محدود ضرور ہوتا ہے، لیکن اس کی وجہ سے جینوینٹی آ جاتی ہے، کلیئرنس آ جاتی ہے، اور ہر فرد جو پڑھنے والا ہوتا ہے وہ اپنا ریوارڈ بھی حاصل کرتا ہے اور علم بھی اس تک پہنچتا ہے. دوسری بات یہ کہ ہم نے، ہو سکتا ہے کہ بعض لوگوں کو یہ شکایت ہو کہ ہم اس دن نہیں پہنچ سکتے، یا وہ علاقہ ہم سے دور ہے، یا ہمارے علاقے کے اندر ایسا کوئی سینٹر نہیں ہے. تو اس کے لیے بھی سہولت، میں نے آپ سے کہا کہ ہم نے LMS کی صورت میں اس کو آن لائن بک کی صورت میں رکھا ہوا ہے، بلکہ آن لائن میں تو سہولت ہے کہ 20 تاریخ 20 سپٹمبر کو اس کا پیپر تھا ہر سینٹر میں، لیکن ہم نے لرننگ مینجمنٹ سسٹم آن لائن دینے والوں کے لیے 20 سے لے کے 26 سپٹمبر تک 7 دن اس کو اوپن رکھا تھا. دنیا کے مختلف علاقوں میں مختلف اوقات ہوا کرتے، ٹائم ہم سے زون مکس میچ نہیں ہو پاتا، تو ہم نے سہولت کے تحت آپ آن لائن اس کو کسی بھی دن جو ہے وہ اس کو ان 6 دنوں کے اندر 7 دنوں میں آن لائن آ سکتے تھے، اپنا پیپر سالو کر سکتے تھے. آپ کو آنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ گھر بیٹھ کے بھی یہ کام کر سکتے تھے. بس آپ کے پاس موبائل ہونا چاہیے، آپ کے پاس انٹرنیٹ ہونا چاہیے، لیپ ٹاپ ہونا چاہیے، آپ اس کام کو کر سکتے ہیں. اور ابھی ہم نے یہ 6 دن صرف پبلک کی سہولت کے لیے کیے، لیکن جیسے ہی پبلک عادی ہو جائے گی، کیونکہ لرننگ مینجمنٹ سسٹم میں تقریباً 70 کے قریب جو ہے وہ لوگ اپیئر ہوئے، مور دین 70 اپیئر ہوئے، لیکن جنہوں نے پیپر دی وہ تقریباً 60 پلس افراد تھے. ہماری خواہش ہے کہ یہ 60 سے 600 تک پہنچے، 600 سے 6000 تک پہنچے. اس میں آپ گھر بیٹھ کے یہ کام کر سکتے ہیں، آپ کو آنے کی زحمت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جب پبلک عادی ہو جائے گی تو ہم اس کو 6 دن سے سمیٹ کر 24 گھنٹے یا 2 دن 48 آورس تک لے کر آئیں گے، تاکہ جو ہے وہ یہ بھی محدود سے محدود ہو اور کنکریٹ ہو کر وہ افراد جو پڑھتے ہیں فقط وہ اس میں شامل ہو، اور خالص جو مقصد ہے ہمارا وہ حل ہو پائے. پروردگار سے دعا بھی کرتے ہیں کہ مومنین کو بھی اس بات کی توفیق دے، ہمیں بھی اس بات کی توفیق دے کہ ہم اپنے زمانے کے امام کو بھی حاضر و ناظر جانے، پروردگار کو حاضر و ناظر جانے. جس عہد اور جس قانون کے تحت یہ چیزیں جو ہے وہ کروائی جاتی ہے، ایک ایمانداری کے ساتھ مومن اس میں شریک ہو، اس سے استفادہ کرے، سیکھ کر اوروں تک بھی پہنچائے. انعامی سلسلہ تو فقط ایک اپریسیشن ہے، ایک ترغیب ہے. اب آئیے اسی سلسلے کی جانب. ٹوٹل پارٹیسپینٹ اس دفعہ 724 تھے، پچھلی بار 406 افراد تھے، اس دفعہ 724 افراد نے حصہ لیا، یعنی 318 افراد جو ہے وہ مزید اس سسٹم کے اندر واپس شامل ہوئے. اور امید ہے کہ یہ سلسلہ آگے بڑھے گا، جیسے جیسے یہ انشاءاللہ کرونا کی جو وبا ہے یہ کم متاثر کرتی جائے گی، لوگ جو ہے وہ اس سے محفوظ ہوتے جائیں گے، تو سلسلہ آگے بڑھے گا. 724 میں میل مرد حضرات، جن سے ہمارا ویسے بھی شکوہ ہے کہ مرد حضرات پاکستان کی دنیا کے آبادی کے اعتبار سے دیکھا جائے تو خواتین زیادہ ہے، مگر زیادہ ہونے کے باوجود ان کی تعداد اپنی زیادتی کے اعتبار سے پڑھنے والوں کی بھی زیادہ ہے. ہر چیز میں دین کی بات کی جائے، دنیا کی، جبکہ مرد کو پروردگار نے قوام بنایا ہے، گھر کا سربراہ بنایا ہے، اسے زیادہ ذمہ دار، زیادہ اویئر ہونا چاہیے. جبکہ جو تعداد دنیا کی فیکلٹیز میں بھی نظر آتی ہے، تعلیمی اداروں میں بھی مردوں کی کمی ہے، یہاں بھی وہی مسئلہ ہے. 217 افراد، اگرچہ کہ یہ اچھی تعداد ہے لیکن اس سے اور اچھا ہونا چاہیے. اس کے مقابلے میں خواتین دگنی، یعنی 507 جو ہے وہ کی تعداد میں خواتین اس میں حصہ لیے. ہائیسٹ نمبر جو حاصل کیے 30 میں سے 28 وہ 4 خواتین نے، اور سیکنڈ ہائیسٹ نمبر 27 جو ہے وہ 14 خواتین نے حاصل کیے. مرد حضرات جو ہے انہوں نے 27 نمبر، سب سے زیادہ نمبر حاصل کیے 27، اور ان کی تعداد 24 تھی. تو اس اعتبار سے دیکھا جائے تو خواتین سے زیادہ تعداد کے اندر مردوں نے صحیح جوابات دیے. اگر ہم 28 اور 27 دونوں کو ملائیں تو 14 اور 4 18، ٹوٹل خواتین کی تعداد 27 اور 28 لینے والے 18 ہے، جبکہ مرد حضرات میں اس کی تعداد 24. تو انٹلیکچولی کے اعتبار سے، سمجھداری کے اعتبار سے دیکھا جائے تو مردوں نے اس میں زیادہ جو ہے وہ نمبر حاصل کرنے والوں کی تعداد میں اضافہ دکھایا، لیکن تعداد کے اعتبار سے دیکھا جائے تو مرد افراد کی تعداد کم ہے. اس کے بعد ایک تھرڈ اسٹیٹسٹکس کی طرف آتے ہیں کہ 33%
اور اس سے زیادہ نمبر لینے والوں کی جو تعداد رہی ہمارے پاس وہ 724 میں سے 588 588 81% افراد نے انعامات حاصل کیے. صحیح جوابات دے کر وہ ہمارے پروگرام کے اندر گویا کوالیفائی کر گئے. 19% افراد 20% فقط تقریباً افراد وہ رہے جنہوں نے 33% سے کم نمبر لیے. تو یہ بھی ایک بہت حوصلہ افزا فگر ہے مومنین کی جانب سے. پڑھ کر جو میں نے آپ سے کہا کہ جو ہمارا مقصد تھا کہ پڑھ کر مومن اس میں شریک ہو, ایسا لگا کہ 80% افراد اس میں پڑھ کر شریک ہوئے. پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا بھی یہی ہے کہ ہمیں اسی انداز سے علوم آل محمد سے اپنے آپ کو جو ہے وہ مستفید ہونے کی اور اس کو اپنے سیرت و کردار میں ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے. اب آئیے ہم سٹارٹ کرتے قرآن اندازی. جیسے کہ میں نے آپ کو کہا کہ ہائیسٹ نمبر جو خواتین نے حاصل کیا 28, جو 4 خواتین ہیں, پہلی 4 پوزیشن ہماری اسی میں سے نکلے گی. سب سے پہلے ہم پورا اٹھاتے ہیں اور یہ سب سے پہلا پرچہ نکلا ہے. دیکھتے ہیں کہ کون سی خوش نصیب مومنہ ہے جن کا پہلا انعام جو 12,000 روپے کا رکھا گیا ہے. ائمہ علیہ السلام کی تعداد کے اعتبار سے 4 یہ نمبر ہے جس خاتون کا زرینہ بطول محمد امین, بقیت اللہ اکیڈمی اور میاں والا کالونی, یہ منگو پیر کے قریب کی کالونی ہے, وہاں سے جس خاتون نے یہ نمبر حاصل کیے. دوبارہ نام سن لیجئے اس کا, زرینہ بطول محمد امین, میاں والی کالونی, بقیت اللہ اکیڈمی سے 28 نمبر لے کر یہ خاتون جو ہے وہ پہلی پوزیشن جو حاصل کرنے میں کامیاب ہوئی. یہ پہلی پوزیشن ہوئی ہے. اس کے بعد آئیے سیکنڈ پوزیشن کے اوپر. سیکنڈ پوزیشن جو ہمارے سامنے آئی ہے وہ لاہور سے ہے. اس فیمیل کا نام ہے عزہ احمد حسنین. عزہ احمد حسنین جو ہے انہوں نے سیکنڈ پوزیشن حاصل کی ہے لاہور سے 28 نمبر لے کر. تیسری پوزیشن جس خاتون نے حاصل کی ہے وہ خوش نصیب خاتون کا جو نام ہے وہ ہے رباب عادل رضا. رباب عادل رضا یہ بھی لاہور سے ہے, 28 نمبر لے کے انہوں نے سیکنڈ پوزیشن حاصل کی ہے. ان تمام شرکاء کو خاص طور پہ مبارکباد ہے کہ جنہوں نے زیادہ نمبر بھی لیے اور خوش نصیب افراد میں شامل ہوئے. پہلی پوزیشن کو 12,000 روپے, سیکنڈ پوزیشن کو 10,000 روپے, تیسری پوزیشن کے لیے 8,000 روپے. اور یہ اب چوتھی پوزیشن ہے ہمارے پاس جو ستوت فاطمہ شوکت علی. اس کا تعلق گرین آئی لینڈ وومن ونگز یعنی یہ سلجھ بازار سے تعلق رکھنے والی خاتون ہے. ستوت فاطمہ شوکت علی 28 نمبر لے کر انہوں نے چوتھی پوزیشن جو ہے وہ حاصل کی ہے. 28 نمبر لینے والی ٹوٹل 4 خواتین تھی. 27 نمبر لینے والی خواتین میں سے ایک کا انتخاب ہوگا, خوش نصیب جو 5ویں پوزیشن حاصل کرے گی. اور اس 5ویں پوزیشن کے لیے جس خوش نصیب خاتون کا نام نکلا ہے وہ رباب سعادت علی محمد اشرف. اب یہ نہیں معلوم ہے کہ یہ ان کے ہسبینڈ ہے یا ان کے فادر ہے, لیکن رباب سعادت علی محمد اشرف لاہور سے 27 نمبر لے کر انہوں نے 5th پوزیشن حاصل کی ہے. اس طرح سے یہ 5 پوزیشنز جو ہے وہ خواتین میں سے نکال لی گئی. اب آتے ہیں مرد حضرات کی جانب. مرد حضرات میں 27 نمبر لے کر 5 پوزیشنز نکالی گئی, کیونکہ 27 نمبر لینے والے لوگوں کی تعداد 24 ہے, لہٰذا ان 24 میں سے 5 خوش نصیب کا جو ہے نام نکلنا ہے. تعداد زیادہ ہے, میں اسے آپ کے سامنے جو ہے وہ جمبل کرتا ہوں اور آپ دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلا خوش نصیب جو مرد حضرات میں قرار پایا وہ ہے محمد علی ضامن علی. لاہور سے اس کا تعلق ہے. اہلیان لاہور نے اس دفعہ جو ہے وہ شرکت بھی بخوبی انداز میں کی, اگرچہ کہ جو توقع اسے کم ہوئی, لیکن امید ہے کہ انشاءاللہ اس سے زیادہ بھرپور انداز میں لاہور سے, کراچی سے, باقی پورے پاکستان اور پوری دنیا سے لوگ شریک ہوں گے. لاہور سے جس مومن نے پہلی پوزیشن لی اس کا نام محمد علی ضامن علی, اور 27 نمبر لے کے انہوں نے اپنی پہلی پوزیشن جو ہے وہ حاصل کی ہے. دوسری پوزیشن ہم دیکھتے ہیں کہ کس خوش نصیب کی ہے. کراچی سے ان کا تعلق ہے, آن لائن انہوں نے اٹیمپٹ کیا تھا LMS کے تھرو. مرتضیٰ علی ریاض حسین, کراچی سے ان کا تعلق ہے. 27 نمبر لے کے سیکنڈ پوزیشن کے لیے جو کوالیفائی کیا مرتضیٰ علی ریاض حسین. اور تیسرے خوش نصیب مردوں کے اندر 27 نمبر لے کر جو آئے ہیں ان کا تعلق ناروال سے ہے. پنجاب کا ایک شہر ہے ناروال, مشہور و معروف شہر ہے یہ. علی رضا مشتاق حسین, انہوں نے جو ہے وہ شریک ہو کے اس پروگرام کے اندر تیسری پوزیشن حاصل کی. علی رضا مشتاق حسین ناروال سے ان کا تعلق ہے. چوتھی پوزیشن کے لیے 27 نمبر لے کے جنہوں نے جو ہے وہ
خوش نصیبی جن کے حق میں آئی ہے 27 نمبر لے کر، محنت کر کے انہوں نے 27 نمبر لے کے جو مستحق قرار پائے چوتھے انعام کے، وہ ہے غلام مصطفیٰ محمد رشید۔ ان کا تعلق بھی ناروال سے۔ ناروال کے مومنین میں اکثریت جو ہے وہ اسپیشلی مردوں کے اندر انہوں نے اچھے نمبرز کے جو ہے وہ پاس ہوئے۔ اور اب پانچواں اور آخری نام محمد یاسین عبد الغنی، ان کا تعلق بھی ناروال سے۔ اتفاق کی بات ہے کہ 27 نمبر لے کر محمد یاسین عبد الغنی انہوں نے جو ہے وہ 27 نمبر لے کر ناروال سے 5ویں پوزیشن حاصل کی۔ اس طرح سے مرد و خواتین دونوں کے 5 انعامات اپنی جگہ کے اوپر یہ اختتام پذیر ہوتا ہے پروگرام، اور 5 انعامات کے اعلان آپ کے سامنے کر دیے گئے۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہے اگلا پروگرام بھی انشاءاللہ ہمارا 20th ایڈیشن ہوگا ربیع الاول کے اختتام پر۔ سفر کا مہینہ چل رہا ہے، اگلے مہینے کے اختتام تک اس پروگرام کو لانچ کیا جائے گا جو 20th ایڈیشن ہوگا انشاءاللہ ربیع الاول۔ ختمی مرتبت احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مہینہ ہے۔ ان کی سیرت کے حوالے سے انشاءاللہ ایک اچھا کتاب اور اچھا مواد آپ کی خدمت میں شیخ عباس قمی کی کتاب سے لے کر آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ امید ہے کہ آپ مومنین اس میں بھی بھرپور طریقے سے شریک ہوں گے اور اس پیغام کو دیگر مومنین تک پہنچائیں گے۔ زمانے کے امام کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، پروردگار کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ ہمیں بہترین انداز میں زمانے کے امام کے اعوان و انصار میں علوم آل محمد سے سرفراز ہو کر جو وہ شامل ہونے کی توفیق عطا فرما، اپنے کردار کو زمانے کے امام کی خواہش کے مطابق ڈھالنے کی توفیق عطا فرما، اور ان کے ظہور سے پہلے، ان کے ظہور کے بعد دین اور ان کے ناصران میں شمار ہونے کی توفیق عطا فرما۔ وما علینا الا البلاغ۔